بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت اور ان دنوں میں عبادت کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ بلا شبہ جو ذات خود عظیم ہو وہ صاحب عظمت شے ہی کی قسم کھاتی ہے۔ اللہ عز و جل کا کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذو الحجہ کا ابتدائی اشراء اسلام میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور دنوں میں بندے کا عبادت کرنا اتنا محبوب نہیں جتنا ذو الحجہ کے عشرہ میں محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذو الحجہ کے دن ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں۔ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا۔ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہی ایام میں سے اس مناسبت سے اس مہینے کا نام ذو الحجہ ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور بےہودگی و فیق سے بچا رہا تو اس حالت میں لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ یوم عرفہ انتہائی شرف و فضیلت کا حامل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ کے آزادی کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ سال پہلے اور ایک سال کے بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ واضح ہے کہ روزے عشرہ ذی الحجہ میں 9 ہی رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے جس کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یوں تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت و عظمت والے ہیں، جن میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج اور قربانی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی اہمیت و فضیلت دو چند ہو جاتی ہے۔ ہمیں ان بابرکت ایام میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔